اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عزیز ساتھیوں، آج ہم انبیاء کی خصوصیات کے بارے میں پڑھیں گے۔ یعنی اس دنیا میں جو کم و بیش اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، تو ان انبیاء میں سب میں جو کوالٹیز، جو کامن کوالٹیز پائی جاتی ہیں، اسے وہ خصوصیات کہا جاتا ہے۔ وہ خصوصیات کتنی ہیں؟ وہ کل خصوصیات 5 ہیں جو سارے انبیاء میں پائی گئی۔ پہلی خصوصیت بشریت ہے، یعنی انسان ہونا۔ سارے انبیاء انسان تھے، کوئی فرشتہ یا جن کو جو ہے نبی بنا کے اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا، کیونکہ کفار کا یہ اعتراض تھا کہ نبی جو ہے کوئی انسان ہو نہیں سکتا، اس کو تو جو ہے وہ ہونا چاہیے کسی جن یا فرشتے کو۔ تو قرآن نے فرمایا کہ سارے نبی مرد تھے۔ ایک عورتوں میں اللہ رب العزت نے کسی کو نبوت نہیں عطا فرمائی، اور ایک جن یا فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، جیسا کہ سورہ یوسف میں آیت 109 میں ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا، من قبلک، آپ سے پہلے، الا، مگر صرف، رجالاً، مرد ہی تھے، نوحی، ہم وحی کرتے تھے، الیہم، ان کی جانب۔ تو اس میں پتہ چلا کہ کسی عورت کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ پھر سورہ اسراء آیت نمبر 95 میں ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ قل، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لو، اگر، کانا، ہوتے، فی الارض، زمین میں، ملائکۃ، فرشتے، یمشونا، چلتے پھرتے، مطمئنین، مطمئن ہو کر، لنزلنا، تو ہم ضرور نازل کرتے، علیہم، ان پر، من السماء، آسمان سے، ملکن، فرشتہ، رسولا، رسول بنا کر۔ دوسرا ہے امین، امانت دار ہونا۔ تمام انبیاء امانت دار تھے، انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کو منوعاً پہنچایا، اس میں کوئی کمی نہیں رکھی، بلکہ 1,24,000 انبیاء نے اس امانت کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان تک دی۔ ایک اندازے کے مطابق جو ہے 1,24,000 انبیاء میں 45,000 انبیاء شہید ہوئے۔ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ذالکہ، یہ رسالت جو ہے، فضل اللہ، اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ، دیتا ہے، من، جسے، یشاء، چاہتا ہے۔ تیسرا ہے جی تبلیغی احکام الہی، اللہ رب العزت کے احکام کو پھیلانا، یعنی پہلے پہنچانا، پھر سمجھانا، پھر عمل کر کے پہنچانا، کہ رسول کا ہر لفظ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، اپنی طرف سے نہ کچھ بول سکتا ہے، نہ عمل کر سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، جیسا کہ سورہ نجم میں ارشاد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وما اور نہیں، ینطق، بولتا ہے، عن الہوی، نفس کی خواہش سے، ان ہوا، یہ تو، وحی، وحی ہوتی ہے، یوحا، جو اس کی جانب وحی کی جاتی ہے۔ چوتھی خصوصیت ہے معصومیت، یعنی گناہوں سے پاک ہونا۔ سارے انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور یہ کیوں معصوم عن الخطا ہوتے ہیں کہ ان کی تربیت کرنے والا اللہ رب العزت ہوتا ہے۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ کل بنی آدم الخطائین، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہیں، سوائے انبیاء علیہ السلام کے، جو اللہ کے فضل، اس کے کرم سے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں۔ اور پانچویں خصوصیت ہے واجب اطاعت، یعنی نبی کی اطاعت، اس کی پیروی واجب ہوتی ہے۔ نبی کا انکار کرنے والا اللہ کا انکار کرنے والا ہے، اور نبی کی اطاعت کرنے والا اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے سورہ نساء آیت نمبر 64 میں ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ،
وما ارسلنا اور ہم نے نہیں بھیجا من رسول کوئی رسول الا مگر صرف اس لیے لیطاع کہ حکم مانا جائے باذن اللہ اللہ رب العزت کے حکم سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔